یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ علی کی بیٹی بی بی فاطمہ شام جو ہیں وہ تو شام سے مدینے میں آ چکی تھیں، یعنی رہائی کے بعد، تو پھر ان کا مزار شام میں کیسے بنا؟ کیا دوبارہ وہ شام میں گئی تھیں؟ تو میرے بھائی، جب پاک سیدہ کی اور تمام مخدرات عصمت کی رہائی ہوئی تھی شام سے، تو یہ تمام مخدرات عصمت اور اہل بیت علیہ السلام کے باقی جو افراد تھے، ان کو جب رہا کیا گیا شام سے، تو یہ سیدھے پہلے کربلا پہنچے، مولا امام حسین بادشاہ کی قبر مبارک پہ، اور وہاں سے یہ پھر مدینے میں تشریف لائے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ بی بی سیدہ نے یعنی شام سے رہائی کے بعد مدینے میں جو قیام کیا ہے وہ تقریباً 6 سے 11 مہینے کا قیام بتایا گیا ہے۔ یعنی رہائی کے بعد بی بی پاک مدینے میں 6 سے 11 مہینے مدینے میں رہی ہیں۔ تو جتنا عرصہ انہوں نے مدینے میں گزارا ہے، تو بی بی سیدہ نے اپنے خطبوں سے، مجالس سے مدینے والوں کو یزید کے ظلم سے آگاہ کیا، اور بتایا کہ یزید نے کس طرح آل رسول پہ ظلم کیا ہے، نبی کے نواسے کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کروایا ہے۔ تو اس طرح بی بی سیدہ نے مدینے والوں کو بیدار کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ خطبے دیے، جگہ جگہ پہ مجالس کا اہتمام کیا مدینے میں۔ تو اس طرح مدینے کے جتنے بھی یہ لوگ تھے وہ یزید کے بالکل خلاف ہو چکے تھے، یعنی اب انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یزید نے کتنا بڑا ظلم کیا آل رسول کے ساتھ، رسول کے گھرانے کے ساتھ، مخدرات عصمت کے ساتھ کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی ہے۔ تو مدینے والے جتنے بھی تھے یہ تمام یزید کی حکومت کے خلاف ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت مدینے میں جو حکومت تھی وہ یزید کی حکومت تھی، یعنی گورنر جو تھا وہ یزید کی ہی طرف سے لگایا گیا گورنر تھا۔ تو حالات اتنے بدل چکے تھے، یزید کی حکومت بالکل جانے کے در پہ تھی، حالات بہت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہے تھے، کیونکہ مدینے والے یزید کی حکومت کے بالکل خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی بی بی سیدہ کے خطبوں کی وجہ سے لوگوں میں انقلابی بیداری پیدا ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد گورنر مدینہ نے یزید کے نام خط لکھا کہ اگر آپ مدینے میں حکومت قائم رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری حکومت اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینے میں قائم رہے، تو جتنی جلدی ہو سکے علی کی بیٹی کو یہاں سے ہمیں نکالنا ہوگا۔ تو یزید کو جب یہ خط موصول ہوا تو یزید نے جواباً خط میں گورنر مدینہ کو حکم دیا کہ آپ علی کی بیٹی کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، یعنی مدینہ سے نکال دیں۔ تو اس نے پھر حکم دیا تو بی بی سیدہ کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ تو اس طرح پاک سیدہ اپنے شوہر جناب عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ انہوں نے شام کا رخ کیا، کیونکہ وہیں پہ جناب عبداللہ کی اپنی ذاتی زمینیں تھیں، یعنی آبائی زمینیں جو تھیں وہ شام میں ہی تھیں۔ تو جناب عبداللہ اپنی زوجہ کو یعنی بی بی سیدہ کو، علی کی بیٹی کو ساتھ لے کے یہ شام میں آ گئے، اور یہیں پہ آ کے انہوں نے مستقل قیام کیا۔ اور یہاں پہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد ہی یعنی 15 رجب 62 ہجری کو ہی بی بی سیدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور آپ کو پھر شام میں ہی مدفن کیا گیا۔ خداوند عالم کبھی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو کربلا والوں کی یہ دکھ بھری داستانیں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔